السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریر مرشد ایپیسوڈ 81۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ یہ میرے چینل کا سب سے بڑا ناول ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ناولز کو سنتے ہیں۔ تو چلیں اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ شیرخوار بچے کی کلکاریاں گھر میں گونج رہی تھی۔ صلاح الدین صاحب اپنے بھائی کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رجب بچی کو خاموش کرواتے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ ملکہ کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ کسی خیال سے رجب نے سیڑھیوں کی جانب آتے ہوئے پوچھا، طلال دائی نہیں آئی؟ بچی خاموش ہو گئی۔ نیچے سے آواز آئی، پتہ نہیں بھائی۔ رجب نے فکر سے ملکہ کے کمرے کی جانب دیکھا۔ ایناہتا، اس نے اسے آواز دی تھی۔ بے اختیار اسے کل کا خیال آیا۔ میں ان حالات میں لاہور کیسے جا سکتا ہوں؟ ذمہ داری نے کہا۔ مگر نہ گیا تو؟ اور اگر گیا تو؟ جاتا تو بہن روٹ جاتی، نہ جاتا تو بیوی۔ مصنوعی کھانسنے کی آواز اسے سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوہ نور سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ سادہ لباس، سادہ چہرہ، مہندی سے بھرے ہاتھ۔ اس نے سوچا تھا سنگھار وہ ایک ہی مرتبہ کرے گی۔ کیا کسی کو میری کوئی ضرورت ہے؟ رجب نے مسکرا کر کہہ دیا، نہیں شکریہ۔ اس نے آنکھیں پھیلائی۔ کل کے لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ میں تو ہوں ہی ان کاموں میں ماہر، کیا کہتے ہیں کیئر ٹیکر، ہاؤس کیپر اور نینی۔ اس نے بچی کو اس سے لیا۔ کل کا دن میں اس کو دیکھ لوں گی۔ کیوں منی؟ اس نے اس کے ہونٹوں کے قریب ہاتھ لگایا تو کسک کر رونے لگی۔ رجب آگے بڑھ کر آیا، کوہ نور فکر مند ہو گئی۔ اوہ، وہ اسے بتانے لگا، اس کے ہونٹ پر ہاتھ لگاؤ تو اسے بھوک محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اوہ ہو، وہ ملکہ کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ وہ افراتفری میں بڑوں سے سلام کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ رجب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور سوچنے لگا، کیئر ٹیکر خیال کرنے والی، حفاظت کرنے والی، ہاؤس کیپر گھر کو دیکھنے والی، اور نینی یعنی بچوں کو دیکھنے والی، ایسی لڑکی کبھی بری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چند لمحے ٹھہرا۔ سیڑھیوں کا اس نے رخ کیا۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ اسے اپنے کیے پر افسوس ہوا۔ اسے اپنے کیے پر افسوس ہے اور وہ ہر روز اس کا ازالہ کر رہی ہے، مگر اس لاپرواہی کی دنیا میں ازالہ کرنے والے بھی چند ہی ہے۔ تحلیل کو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ صاحب جی، آواز پر اس نے دیکھا۔ سامنے عمر رسیدہ خاتون تھی۔ معاف کرنا تاخیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، اس نے سادگی سے کہہ دیا۔ وہ اب اندر جانے لگی۔ وہ پلٹنے لگا۔ پہلی نگاہ فریدہ خانم کی خالی چارپائی پہ گئی۔ لاکھ لوگ آ جائے، چاہے کوئی بھی اس چارپائی پہ بیٹھ جائے، مگر ایک بات ہے، اس پر سجتی تو صرف اماں ہی تھی۔ بہت یاد آتی ہے عید و تہواروں پر ان کی جو ہمیں چھوڑ جاتے ہیں۔ یاد تو آتی ہے، ہمیشہ آتی ہے، مگر پہلی عید ان کی یاد سے تڑپا جاتی ہے۔ صلاح الدین، کوئی عقل کا رخ کرو۔ اس نے تایا ضیاء اللہ کو دیکھا۔ وہ صلاح الدین صاحب کو نصیحت کر رہے تھے۔ جوان بیٹی گھر بیٹھی ہے، تمہیں راتوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ اس نے بیزاری سے پیٹھ موڑ لی۔ وہ زینے اترنے لگا۔ لڑکی کے خاندان والوں کو تو آ جاتی ہے، جن کو نہیں آتی وہ نیند کی گولیاں کھائے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ اب وہ عید جیسے تہوار پر بڑوں سے بحث کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا، جب ہم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی تو ہماری بہن کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ ہر انسان اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں پر یہی سوچتا ہے۔ زیادتی ہر انسان کرتا ہے، لیکن اپنا اعمال نامہ کو کوڑا رکھنا چاہتا ہے۔ زمین نے جھنجھوڑ کر کہا، گلشن بھی کسی کی بیٹی تھی۔ وہ زینے اترتے ہوئے رک گیا۔ مگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی ایسا ظلم و ستم تو نہیں کیا۔ اس نے ضمیر کے آگے جواز رکھا تھا۔ جوابی کارروائی زبردست تھی۔ اسے برسوں اپنے شوہر سے دور رکھنا، چولہے کے آگے جلتا ہوا چھوڑنا، اس سے ان گنت حساب سے کام لینا کیا ظلم نہیں تھا؟ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا اس کی جوانی کھانا ظلم نہیں تھا؟ اس کے شوہر کے گھر میں اسے نوکر بنا کر رکھنا ظلم نہیں تھا؟ ضمیر جاگ گیا۔ دل نے گویا چپ سادھ لی۔ ظلم ہوتا نہیں ہے، انسان اسے کماتا ہے، غفلت یا نادستگی میں۔ مہکتے پھولوں کا گلدستہ قبر پر رکھا جا رہا تھا۔ قبر کے کتبے پر شاہ نواز لکھا ہوا تھا۔ زہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فاتحہ پڑھی اور جانے کے لیے پلٹی۔ سامنے شاز ہاتھوں میں 2 پھولوں کے گلدستے پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے بغور اسے دیکھا تو اس نے ہاتھ مروڑے۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ انگلی پر شاہ نواز کی دی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ چھوڑ دو اب یہ انگوٹھی پہننا۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ رکی۔ میں جانتا ہوں تمہاری کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں اسے بہت چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ زہرا کے چہرے کے زاویے بدل رہے تھے۔
کل اسے لاہور لے کر گیا تھا، اسے مہندی لگوائی، تحائف لے کر دیے۔ زہرا مڑی، وہ خاموش ہو گیا۔ تم میرا دل رکھ نہیں سکتے تو تمہیں اسے توڑنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہو کہ نہیں؟ وہ پلٹا، گاڑی میں جا کر بیٹھو، آتا ہوں۔ اور وہ خاموشی سے جانے لگی۔ اس نے پہلے ہانی کی قبر پر پھول رکھے، پھر وہ شاہ نواز کی طرف آیا۔ تم مجھے بھائی نہیں شاہ نواز کہتے ہو، ماضی سے وہ خفگی سے کہتا ہوا اسے سنائی دیا۔ اس نے سرداز سے قبر کے کتبے کو دیکھا۔ عید پر غیر ہو یا اپنے، روٹھے ہو یا منائے ہوئے، سب مل لیتے ہیں، نہیں ملتے تو وہ جو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان بیزاری سے کہتا اسے دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے رانا صاحب بہت تانے مارتے ہیں۔ اس نے جوتے گیلی مٹی پر مس لیے۔ ہاجرہ کی جھڑک کا خیال آیا تو پیچھے کیے۔ میں اپنی زندگی میں سیٹل ہو گیا ہوں۔ میں نے آپ کو آخری خط میں لکھا تھا نا، وہ پنچھی ہے، میرا پنچھی میرے پاس واپس آ گیا ہے۔ وہ میری ہے، بار بار چھوڑنے پر بھی میرے پاس آتی ہے۔ وہ ٹھہرا، اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں احساسات کو دوبارہ محسوس کرنے لگا ہوں، انہیں پہچاننے لگا ہوں، اپنی ڈگری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، کما رہا ہوں۔ اسے شاہ نواز اس نوجوان کو کہتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا، تعریف کو چاروں اطراف سے چاہتے ہو تو تنقید کو دل کھول کر اپنانا پڑے گا۔ ہر کسی کو تم جواز پیش کرنے کے پابند نہیں ہو، نہ ہی ہر کسی کا خیال کرنے کے پابند ہو۔ دنیا کے سامنے آئے ہو تو ان کے احساسات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھک گیا ہوں، میرا دل گھٹتا ہے۔ بزدل لوگوں کے مقولے ہیں، یہ مشکل ہوگا مگر کب تک؟ ایک دن تمہیں اس ایک کی عادت ہو جائے گی، یہ جو ضبط ہے تمہیں تمہاری وقت تک پہنچا دے گا، اور صبر آب حیات ہے جو تم میں ہنر کے دائمی جوہر کھلا دے گا۔ مجھے عادت ہو گئی ہے۔ لبوں پر کرب وہ مسکراہٹ تھی، کرب زدہ مسکراہٹ تھی۔ سب ٹھیک ہے، مگر اب بھی کچھ ہے جو مجھ میں نہیں بدلا۔ میرے اندر ایک گوشہ ہے جو آپ کے جانے سے اب تک مردہ ہے۔ میرا بچنا، میری غفلتیں، میری کوتاہیاں، میری لاپرواہی اور میرا جذباتی پن۔ ایک خاموشی چھا گئی، کان میں سن کی سی آواز سنائی دے رہی تھی، مجھے آج بھی میٹھا کھاتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی۔ میں ہر روز زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پر جب آگے بڑھتا ہوں مجھے ایک دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، وہ دل جو کبھی بڑی حدت سے دھڑکتا تھا، اور پھر میں دھڑکن کے ٹوٹنے کی آواز سنتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، لیکن میرا ایک خاندان ہے، مجھے اس کے لیے جینا بھی ہے۔ قبر کے اس پار وہ ایک مدت کے لیے سویا تھا، ارد گرد بلا کی خاموشی چھائی تھی۔ جواب جانتا تھا، اسے یہ فتویٰ دل سے نہیں دماغ سے لینا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے لڑنا ہی تھا۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنائی دی۔ چیئرمین کا سیکرٹری مسلسل انکار کر رہا ہے۔ زہرا گاڑی کے باہر ٹیک لگائے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ الشبا سے ملنے ضرور گیا تھا، مگر صرف اسے کچھ ضرورت کا سامان دینے۔ شاز کی آنکھوں میں اس کے لاؤنج کا منظر آیا۔ صوفے پر شاپر میں کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ کہیں تم نے غلط انسان کو تو نہیں پھنسا دیا؟ زہرا نے اسے دیکھا، جواباً دفع کرتے ہوئے بولا، ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے، وہ دونوں سے آخری بار ملا تھا۔ شاز نے کچھ سوچتے ہوئے کنپٹی مسلی، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر جیب سے کچھ نکالنے لگا، عید کے بعد دیکھتے ہیں۔ زہرا نے حیرت سے اسے دیکھا، تم کسی کی عید برباد کر کے ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے جیب سے لفافہ نکالا، ہماری بھی تو عیدیں برباد ہوئی تھی، کسی نے ہمارا تو خیال نہیں کیا۔ اس کی اس شفاقانہ انداز پر زہرا کو برا لگا تھا۔ تمہیں پتا ہے تم سردار سے کم برے نہیں ہو، تم بھی اسی کی طرح اپنے مزاج کے مطابق لوگوں پر رحم کرتے ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے لفافہ پکڑا تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ فرق بس یہ ہے تم اس بساط پر سفید ہو اور وہ سیاہ۔ اس نے سر اٹھایا، میں سیاہ ہوں اور وہ سفید۔ زہرا کچھ کہہ نہیں سکی، یہ کیا معمہ ہے؟ اس نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا، زنیرہ کی عید، اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اس کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر اس نے لفافہ لے لیا۔ شاز نے پتلیاں سکیڑ لی، تمہاری یہی جھوٹے تکلف کی عادت مجھے نہیں پسند۔ اسے صبح حاجرہ کے کہے الفاظ یاد آئے، میں جھوٹا تکلف نہیں کروں گی۔ زہرا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کہنے لگی، زنیرہ کی رپورٹس۔ اس نے کندھے اچکائے، کیا کرنا تھا تم نے ان کا؟ اس کی آنکھیں پھیلی، تم ان سے چھٹکارا چاہتی تھی، میں نے دلا دیا۔ شاز، وہ غصے سے اس کی طرف آئی، اس نے اسے ہاتھ دکھایا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے رکی۔ وکلا جھڑپ نہیں، بحث کرتے ہیں۔ اس نے اسے سختی سے تنبیہ کی، اگر وہ رپورٹس کہیں باہر نکلی تو تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ چند قدم پیچھے گئی، تم میرے ذریعے کنگ فشر کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟
تاکہ اس کا چیئرمین تمہارے ساتھ مل کر سردار سے بدلا لے۔ مجھے تمہاری ہر گیم، ہر حربیات سمجھ آتی ہے۔ سردار کو کم مت سمجھو، وہ پہلے ہی بیک آؤٹ کر چکا ہے۔ دیکھو، شاہ سے محفوظ ہوتے دیدے پھیلائے۔ تم خود کو دھمکانے والے آدمی کے کیسے راگ الاپ رہی ہو؟ وہ چونک کر رکی۔ نہیں تو اس نے گاڑی سے ٹیک لگائی۔ مجھے پتا ہے تم اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس نے تمہارا اور تمہاری بہن کا بہت خیال رکھا ہے۔ امی، عید کے روز وہ ہاتھ میں کنگھی پکڑے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ امی جان اٹھ جائیں، میرے بال بنا دے۔ وہ پلنگ پر آ کر بیٹھی۔ امی، نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کی ماں پلنگ پر سو رہی تھی۔ اس نے ان کا کمبل کھینچا۔ امی، وہ سو رہی تھی۔ امی، وہ پلٹی۔ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر پڑا۔ اما، اس کی ماں بے حد سرد تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کی نبض دیکھی، جس میں ایک بجلی دوڑ گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ حال میں آنکھوں سے ایک آنسو پار ہوا۔ اس نے شاز سے نظریں چرائیں۔ یہ انگوٹھی اتار دو۔ شاز نے پھر سے اس کی انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ نہیں تو میں عبدالرفیق کو بتاؤں گا تمہاری منگنی نہیں ہوئی۔ اس کا دماغ کھولنے لگا۔ شاز، تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ تھپڑ کی گونج اس کے کانوں میں سنائی دی۔ شاہ نواز کے جنازے کے روز اس نے عبدالرفیق اور شاز کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاز گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ ایک بار سوچ لو شاز۔ دروازے پر وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے رکا۔ سامنے زہرا کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ وہ آنسوؤں سے عبدالرفیق کو دیکھنے لگی۔ وہ شاز کچھ کہنے لگا، مگر اس نے عبدالرفیق کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ رسید کر دیا۔ حال میں اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ وہ اس قابل ہے اس سے نفرت کی جائے؟ اس نے شاہ نواز کو آستین کا سانپ بن کر ڈسا ہے۔ شاہ نواز کی موت لیتھل انجیکشن سے ہوئی تھی، اور تم میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ زہرا کو شدت کا غصہ آ رہا تھا۔ تم نے یہ جانتے بوجھتے سردار سے مدد لی، یہ جانتے بوجھتے کہ وہ اس کا قاتل ہے؟ میں مجبور تھی، وہ دل خراشی سے کہہ پڑی۔ وہ بھی مجبور تھا۔ اس کی آواز میں بے حسی تھی۔ وہ ضبط نہیں کر سکی۔ کیا حاجہ تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی نہیں؟ وہ کچھ سوچ کر گویا ہوا۔ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہونا اس کے اختیار میں نہیں تھا، مگر میرے ساتھ کھڑے ہونا اس کے اختیار میں تھا۔ کبھی کبھی مجرم کی جانب سے بھی سوچنا چاہیے کہ مجرم کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے۔ تمہارا ڈپارٹمنٹ حاجرہ کو شیطان کی وکیل کہتا ہے، مگر میں اس کی نفی کرتا ہوں، کیونکہ وہ کرتی ہے جو ہر کوئی نہیں کرتا۔ اس بات کا اندازہ مجھے وشما کا کیس لڑ کر ہوا ہے۔ ویسے، اس نے ہاتھ اٹھایا، تم اس وکیل کو عدالت میں کیسے لائے؟ وہ یاد کرنے لگا۔ فیڈو ریہٹ سے، مائیکل جیکسن ہیٹ، اس کا فیڈورا ہیٹ سے۔ مائیکل جیکسن ہیٹ، اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ سفید شرٹ پر واسکٹ اور جینس میں ملبوس تھا۔ گلے میں مفلر دونوں جانب سے سیدھا لٹک رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے دوسری شادی کی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی چونک کر رہ گیا۔ 2 بیویاں رکھنا کافی مشکل ہوگا، ہے نا؟ لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ تبھی تم نے گواہی کے لیے 5 لاکھ مانگے تھے۔ بہت ہو گیا۔ وہ جذباتی ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا چھوٹا بھائی اغوا ہو گیا ہے۔ میرے پاس اغوا کنندہ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ شاز کے لبوں سے مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میری بیوی اسے پسند نہیں کرتی۔ یہاں میں پھنسا ہوا ہوں اور تم مجھے دھمکانے آئے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں نے لالچ میں اس سے 5 لاکھ مانگے ہیں؟ بیٹھ جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ آدمی رنجیدگی سے کہنے لگا، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خدا کے لیے مجھے پریشان مت کرو، میں بازیاب کرواؤں گا تمہارے بھائی کو۔ اس نے اسے یقین دلایا تھا۔ وہ مزید کچھ کہہ نہیں سکا۔ چند لمحے گزرے اور وہ کرب سے کہنے لگا، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے شہر سے باہر جاتا ہوں۔ نہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ بھائی کو۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور یہ تم نے کیسے کیا؟ زہرا نے فی الفور پھر پوچھا تھا۔ کہاں سے لایا تم اتنے پیسے؟ کیا بیچا تم نے؟ کیا کیا؟ لے دے کر سودا کیا؟ اس نے سادگی سے بتایا۔ چرس، زہرا کا منہ کھل گیا۔ وہ بوکھلا گئی۔ اور وہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ اب وہ اسے تفصیل نہیں دے سکتا تھا۔ حاجرہ اکثر اس سے کہتی تھی، پروسیکیوٹر ایک ناقابل اعتبار وکیل ہے، کسی کو بھی ڈبو سکتا ہے۔ اس نے اجازت لی۔ اچھا، مجھے گھر جانا ہے۔ زہرا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ شاز، تم؟ میری بیوی میری راہ دیکھ رہی ہوگی، آج مجھے اسے تیار کرنا ہے۔ زہرا کو برا لگا تھا۔ وہ مڑنے لگا تو وہ پوچھ پڑی، پارٹ ٹائم اسٹائلنگ کا کام شروع کر لیا ہے کیا؟ وہ رکا۔ اس کے سوال پر وہ محفوظ ہوا تھا۔ وہ گاڑی کی جانب جانے لگا۔ وہ اسے پتلیاں سکیڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس نے اسے دیکھا۔ تم بھی اپنے لیے کوئی ایسا دیکھ لو جو تمہارے لیے ڈرائیور، اسٹائلر، انویسٹیگیٹر، کیئر ٹیکر اور تمام اراوٹر بن کر رہ سکے۔
وہ اندر بیٹھا، اس نے دروازہ بند کیا۔ زہرا اسے بے تاثر چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ جانتی تھی وہ تمام اراوٹ رکھنے والا صرف وہ ایک سنہرا تھا۔ وہ گاڑی دوڑا کر جانے لگا۔ اس نے سر جھکا کر اس سنہرے لفافے کو دیکھا اور پھر اسے وہ خوش رہنے لگا تھا، چاہے ہاجرہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ خوش رہنے لگا تھا۔ اس نے خاموشی سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ کم از کم خاموشی سے محبت کرنے سے مسترد ہو جانے کا ڈر تو نہیں رہتا جو چھین لی جائے۔ وہ حاصل ہونے پر محبت نہیں، وہ حاصل ہے پر محبت نہیں۔ جو محبوب کے محبوب کو ضرر پہنچائے وہ جنون ہے، محبت نہیں۔ محبت بھی بدیع الزمان ہے، الفت ملے یا کلفت، یہ سچے محب میں قائم رہتی ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا، چیزیں پٹکنے کی آواز پر چونکا، تیزی سے اندر چلا آیا۔ بیٹھک میں آیا تو حاجرہ نے میز پر قطار لگا کر سگریٹیں رکھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آواز پر بانو نسرین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہ ساتھ کھڑے مستحسن پر گئی۔ اس نے اس کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ کی دوست پروسیکیوٹر زہرا نے بی بی کو کال کی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ حاجرہ پلٹی اور اس کے سامنے آئی، چہرہ کمپوز تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں عام سگریٹ پینے کی اجازت دی تھی، چرس کی نہیں، جواباً سادگی سے کہنے لگی۔ پرانے ہیں، پچھلے مہینوں مصروف تھا، ہٹا نہیں سکا، معذرت۔ حاجرہ نے سر ہلا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ چند لمحے ٹہری۔ اس نے اب میز کی جانب دیکھا اور پھر اسے، لیکن انہیں اتنی خفیہ جگہ پر چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کتابوں میں، بک شیلف کے پیچھے، گلدان میں، ٹی وی کے پیچھے، کاغذ میں دبا کر، ٹی وی کے ڈبے میں ٹیپ لگا کر، ڈائننگ ٹیبل کے نیچے اور لیمپ میں۔ جواباً وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس نے بانو نسرین کو دیکھا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، مانسٹر ان لا۔ وہ چوکس ہو گئی۔ پھر آپ مجھ سے کہتی ہے میں اس کا خیال نہیں رکھتی، بدمعاشیوں سے اسے کوٹ پہنچا دیا ہے، چنڈو بازیوں سے سادہ سگریٹ پر، اور تب بھی آپ کو میری کوئی کاوش نظر نہیں آتی۔ تیرا پپو، تیرا چاچا چنڈو باز۔ بانو نسرین جذباتی ہو گئی۔ حاجرہ چونک کر رہ گئی۔ بانو شاز نے انہیں بے تاثرانہ انداز میں ایک نظر دیکھا۔ شاز یہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے، خبردار میرے پتر کو نشئی کہا، پتہ ہے تجھے؟ شاز نے ایک نظر انہیں دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ حاجرہ نے ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا۔ اس نے انگلی سے ان دونوں کی جانب اشارہ کیا۔ اس لک سے کیا مراد تھی؟ شاز نے سادگی سے اسے دیکھا اور گویا ہوا ابھی غصہ نہ کرے، بات بھی پیچھے سے غیبتیں کرتی ہیں، بعد میں پیچھے سے غیبتیں کریں گے۔ اور حاجرہ نے ضبط سے بازو سینے سے لپیٹ لیے۔ اچھا، اس نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ خیر، کمر پر ہاتھ رکھے اس نے شاز کو دیکھا۔ وہ پروڈکٹ کے متعلق پتہ چلا؟ اور وہ ہے کیا چیز؟ وہ بتانے لگا، کچھ عرصے سے کولمبیا سے امریکہ میں ایسڈ میں دھلی ہوئی جینس ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ دراصل جینس میں کوکین ملائی ہوتی ہے، جسے بعد میں کیمیائی طریقے سے الگ کیا جاتا ہے۔ اس طرح PR 701 بھی کوئی ایسا ہی پروڈکٹ ہے۔ حاجرہ تھکان سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ گڈ ہیونس! اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کن پٹی پکڑی۔ اور یہ ابھی تک پکڑے کیوں نہیں گیا؟ وہ کہنے لگا، کیونکہ یہ مخفی پروڈکٹ ہے اور باقی کے پروڈکٹس دنیا کے لیے بنایا ہوا دھوکہ۔ سیل برابر ہوگی، مخفی کام بھی چلے گا۔ حاجرہ کا سر جھک گیا۔ چرس، قات، افیون، کوکین، حشیش، آئز، ایکسٹیسی اور پتہ نہیں یہاں کیا کیا ملتا ہے، ساری دنیا میں ہی ملتا ہے، شاز نے ہٹائی سے کہا تھا۔ حاجرہ نے مستحسن کو دیکھا اور میز کی جانب اشارہ کیا۔ مستحسن، انہیں پھینکو۔ شاز فی الفور بولا۔ پھینکنے کیوں ہے؟ حاجرہ نے آنکھیں پھیلائی۔ لے جاؤ۔ وہ تابعداری سے اس کی سن رہا تھا۔ کسی نشئی کو دے دینا۔ حاجرہ نے بانو نسرین کو دیکھا اور بتانے لگی، یہ غیر قانونی ہے اور یہ غلط ہے۔ شاز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لوگوں کو تم سے زیادہ سمجھ ہے، پھر بھی پیتے ہیں تو پینے دو۔ مستحسن ان سگریٹوں کو اٹھانے لگا۔ حاجرہ نے ضبط سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، سردار کا مال کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ کیسے لائے تھے اس وکیل کو؟ مجھے زہرا نے فون کیا تھا۔ تم کچھ غلط کر رہے ہو۔ 5 لاکھ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کیسے انتظام کیا تم نے ان کا؟ وہ بڑے ضبط سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ مال ٹن کے حساب سے تھا۔ کیا کچھ بیچا ہے اس میں سے؟ وہ اب بھی خاموش تھا۔ حاجرہ نے سر جھکائے پیچھے سے گردن تھام لی۔ شاز بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حاجرہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ بانو نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گھورتے ہوئے آنکھیں پھیلائی۔ بتا دو، مگر وہ خاموش رہا۔ شاز! حاجرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لہجہ ہنوز کمپوز تھا۔ میں گھر چھوڑ کر اپنے داجی کے گھر جا رہی ہوں۔ گھر میرے باپ کا ہے، اس نے سادگی سے اسے بتایا تھا۔ حاجرہ نے صفاقی سے اسے دیکھا۔ تم جاؤ گی بھی تو میں
तुम्हें उठा कर ले आऊँगा ज़बरदस्ती। मुस्तहसिन सिगरेटें लेकर जाते हुए रुक गया। हाजरा कमर पर हाथ रखे खुफकी से बोली, हाँ, पुलिस और कानून वाले तो यहाँ चने बेच रहे हैं। मेरी जान, ये कानूनी हवाला है। वो ज़रा चौंकी। गॉड हेवेंस, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द लॉ ऑफ द कंट्री। शाज आगे चला आया। शौहर रूठी बीवी को ज़बरदस्ती उठाकर घर ले आया तो शौहर के खिलाफ कोई कानूनी या मुजरिमाना कार्रवाई नहीं हो सकती और ना ही कोई अगवा का मुकदमा करवा सकता है। मुझे पता है तुम्हारा प्रैक्टिस तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, पर मुल्क का कानून मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। बानो नसरीन ने पूछा, क्या वाकई ऐसा कोई कानून है? वो कहने लगा, अम्मा, सिटेशन यानी कानून हवाला है। वो ये सुनकर कहने लगी, अच्छा, कानून ही है। कानूनी इस्लाह में कानून नहीं कह सकते, कानून की तशरीह है। अलबत्ता हम इनसे मदद ले सकते हैं। हाजा ने मूड से कहा, एक ले पर्सन को इतनी वजाहत देने की क्या ज़रूरत है? उनके लिए कानून ही है। ओह, बानो नसीन झिल्ला पड़ी, ये घर है, कोई कोर्ट हाउस नहीं। शाज ने गला खंकारा, मुझे बात करने दे अम्मा। वो खामोश हो गई। हाजरा सख्ती से उसे देख रही थी। मैंने इस माल से एक बच्चे की ज़िंदगी बचाई है। मुझे पता है मैंने गलत किया है, मगर ये कोई नावल नहीं चल रहा जहाँ परफेक्ट हीरोज़ और रहमदिल कैंडीज़ दस्तयाब होंगी। बानो नसीन थक कर सिंगल सोफे पर बैठने लगी। हाजा, जाओ, कुछ देर आराम करो। उन्होंने अब शाज को देखा। तुम भी जाओ, आराम करो। हाजा उठी और शाज को देखकर बैठक से जाने लगी। शाज उसका ताक़ुब करते हुए जाने लगा। बानो ने गाल पर हाथ रख लिया। पता नहीं कब तक इस घर में बददियानती, असलह चरस, कत्ल और नशे पर तबसरे होंगे। क्या इस मुल्क में और वकला नहीं रहते? कमरे में हाजा पलंग पर बैठी थी। फासले पर शाज खामोशी से बैठा था। पता नहीं अब्बू कैसे होंगे, कहाँ होंगे। उसने कुन आँखों से हाजा को देखा। कानों सुनने पर यकीन नहीं आया था। बुरा लगा था, मगर वो उसका बाप था। अगर वो उसकी जगह होता तो शायद कभी अपने बाप को याद नहीं करता। मगर वो बेटी थी, शौहर के घर भी बैठी मैके का सोच रही थी। वो अब शाज की जाने में तवज्जो हुई। क्या तुम जल्द अज जल्द ये सब ख़त्म कर सकते हो? आवाज़ में सदियों भर की थकान थी। मुझे पता है ये आसान नहीं, मगर हमारा हर मंसूबा नाकाम हो रहा है। सौदा भी हम नहीं कर सकते, सब खत्म तो कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कैसे, पर हो तो सकता है। उसने पलंग से टेक लगाई। हो जाएगा। अच्छा, उसे अचानक याद आया, मुझे लिखे खत और पिन कब मुझे दोगे? जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी। उसने सीने से हाथ लपेट लिया। उसने इसरार नहीं किया। पूछने लगी, तुमने तो मुझे अब्दुल रफ़ीक के घर का पता दिया था, तो फिर वहाँ से मेरे खत कौन लेता था? वो ज़रा मुस्कुराया और उसे देखकर बताने लगा, मैं ही लेता था। फिर जब मैं लंदन गया तो उन्हें चुराने लग गया। लंदन के जिक्र पर वो अपनी लंदन डायरी में खोने लगी। मुझे अक्सर रात को कुछ खलंडरे परेशान किया करते थे। तुम्हें ये पता था तो तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आते थे? उसने लब दबाए एक गहरी सांस ली। तुमने नावल्स पढ़ने छोड़ दिए थे और तुम अपनी फेरी टेल खुद बना रही थी। मैं चाहता था तुम एक ऐसी फेरी टेल बनो जो अपने लिए सारी दुनिया से लड़ जाए और किसी शाह या शहजादा नहीं, गर्क से मोहब्बत करे। गर्क? उसने बेइख्तियार पूछा। फिर कहने लगी, मैं इंग्लिस्तान में एक बार सर्कस में गई थी। मेरी इंग्लिस्तानी दोस्तें कहती थी, शेर और चीते से मोहब्बत मत करो, वो सर्कस में गुलाम बन जाते हैं। किसी गर्क से मोहब्बत करो जिसका पहाड़ों पर राज होता है। तुम्हें सरदार ने चीता इसलिए कहा क्योंकि वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता था। उसने धीरे से सर हिलाया। हाजरा ने थोड़ा सर झुकाकर उसे देखा। तो अब तुम गर्क हो? तो उसने मुसरत महसूस करते हुए आंखें फैलाई। हाँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं मैं बागी हूँ। उसकी निगाहें घूमकर हाजरा पर आ ठहरी। हाजरा पूरी तवज्जो से उसकी सुन रही थी। बागी मर्दों से मोहब्बत नहीं करते। बागी मर्द अगर एक औरत के लिए बगावत कर सकता है तो उस पर दूसरी औरत के लिए भी बगावत कर सकता है। बाज़ सूरत हाल में झुक जाने वाला मर्द ही काबिल मोहब्बत होता है, जो झुक जाता है अपनों के लिए। हाजा ने दोनों हाथ उठाए। मैं उसाम से नफरत नहीं करती। वो खामोश हो गया। मुझे पता है वो एक शरीफ इंसान है। उसने पेचीदगी से उसे देखा। मैंने महसूस किया है तुम उसके लिए अब भी नरम गोशा रखते हो और तुम रजब से भी बहुत मोहब्बत करते हो। अगर रजब की जगह कोई और होता तो शायद तुम वो ब्लैक फंड्स ज़ाया नहीं करते। शाज के लबों पर नरम मुस्कुराहट दराई थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उसने इकरार किया। शाहनवाज, तुम और रजब मुझे बहुत प्यारे हो। वो इससे पहले पूछती। उसने बताया, रजब इसलिए क्योंकि मुझे उसमें अपना माजी दिखाई देता है और मैं उसे उन सब चीज़ों से महफूज करना चाहता हूँ जिससे मैं गुजरा हूँ। वो अज खुद कह पड़ी। और मैं तहलील को। शाज ने घड़ी पर वक्त देखा। बीवी? वो बोली, हाँ, मेरा ख्याल है हमें तैयार होना चाहिए। उसे याद आया। हाँ। वो पलंग से उठने लगा।
تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کس ساڑی کی متعلق کہا تھا؟ اس نے شاز کو ایک نظر دیکھا اور اٹھی۔ تمہیں پتہ ہے، وہ پلٹا، میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب تم نے اسی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ یاد کرنے لگا۔ چھت پر پتنگ بازی ہو رہی تھی۔ احسن اور اسام کی پتنگوں کی ڈوریں آپس میں لڑ رہی تھی۔ وہ چارپائی پہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھو مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاہ نواز کو پتہ چلا وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اوہ، وہ لڑ گئی، اسام کی چیخ نکلی۔ تھے میری پتنگ! شاز نے افق پر دیکھا۔ اس کی پتنگ کٹتے ہوئے سامنے چھت پر گرنے لگی۔ احسن نے زبان دانت تلے دبا لی۔ اوئے! اس نے سر پکڑ لیا۔ کشمیریوں کی چھت پر چلی گئی، اب وہاں کون جائے گا؟ شاز اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جاتا ہوں۔ اسام نے اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ پاگل ہے تو؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تجھے اس گھر کے مردوں کا نہیں پتہ؟ چیر دیں گے۔ کیوں چیر دیں گے؟ اس نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ سے بازو ہٹایا۔ میں چھت سے جاتا ہوں۔ اوئے! احسن چیخ پڑا، مگر وہ چھتیں پھلانگ کر جانے لگا۔ احسن اور اسام اسے فراری سے چھت پھلانگتا ہوا دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ وہ بٹھا اس کی چھت پر گیا، گھومتے ہوئے اور جھولے کی جانب آیا۔ بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ بس بس، تحلیل! آواز پر وہ چونک کر پیچھے بیٹھ گیا۔ اوئے! احسن نے سامنے ہاجرہ کو دیکھ کر اسام اور اپنا سر جھکا لیا۔ وہ تحلیل کو اٹھائے وہاں ٹہل رہی تھی۔ اپنا جھولا لوگی؟ اچھا، جھولا لوگی؟ جھولا لیتے ہیں۔ اس نے اسے اپنے ساتھ جھولے پر بٹھایا۔ شاہزاں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جھولے پر بیٹھی ہوئی تحلیل سے بات کر رہی تھی۔ ایک نمبر کی نالائق اور پھوہڑ عورت ہے تمہاری ماں۔ اس کی آنکھیں کھلی، کہتی ہے میری شادی کر دے۔ بتاؤ تم، ابھی تو میرا میٹرک نہیں ہوا ہے میری عمر شادی کی؟ شاز نے ہم کلامی کرتے کہا۔ ہے بھی اور نہیں بھی، مگر تم فکر مت کرنا۔ اس نے تحلیل کا ہاتھ اپنی جانب کیا۔ وہ 4-5 سال کی گڑیا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں اس نالائق کے پاس نہیں چھوڑوں گی۔ گڑیا کی معصومانہ ہنسی شاز کو سنائی دی۔ ویسے سچ کہوں لالی، مجھے نا محبت کی شادی کا بڑا ہی شوق ہے، بالکل ناولوں والی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا لی۔ ایسی شادی جس میں دشمنیاں ہو، بغاوت ہو، جنون کی محبت ہو۔ یہ لڑکی، وہ بچی رونے لگی۔ اچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کو اپنے قریب کیا۔ بھوک لگی ہے؟ اس ننھی بچی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، چلو لے چلتے ہیں تمہاری نکمی اماں کے پاس تمہیں۔ وہ اٹھی اور اسے زمین پر اتار کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جیسے وہ جانے لگی وہ جھولے سے لگی اڑتی پتنگ اتارنے لگا۔ احسن اور اسام نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ تیزی سے چھت پھلانگ کر ان کی جانب آیا۔ بچ گئے یار! اسے واپس دیکھ کر احسن کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، یہ تھی کون؟ وہی جو خودکشی کرنے لگی تھی؟ اچھا۔ اس نے سامنے خالی چھت کی جانب دیکھا۔ جھلی سی ہے، بچکانہ باتیں کرتی ہے۔ احسن اسے بتا رہا تھا، ذرا بھی سیانی نہیں ہے، ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہوئی۔ احسن نے آگے سے اس کی گردن پھیری۔ وہ دیکھ! وہ اس کی گردن پھرا کر اسے لوگوں کی چھتوں کی جانب دکھانے لگا۔ ہر چھت پر نوجوان لڑکا موجود تھا۔ یہ سب؟ اسام بولا۔ اس کے لیے چڑھے تھے چھت پر، بیچاری کو ذرا عقل نہیں ہے، احسن تعصب سے کہنے لگا۔ دادی بیمار رہتی ہے، باپ اور چچا کے کام صحیح نہیں، سنا ہے چرس بیچتے ہیں، چھوٹی عمر میں ماں گزر گئی، چھوٹا بھائی ہے اسے اس نے خود ہی پالا ہے، چچی خوب کام لیتی ہے، پولیس ان کے گھر آئے دن آتی رہتی ہے، اب اس کے رشتے آ رہے ہیں تو سب کہتے ہیں اس کی شادی کر دو، جوان لڑکی کو گھر بٹھا کر رکھنا ٹھیک نہیں۔ مگر بچی ہی ہے ابھی، شاز بے اختیار بولا تھا۔ یہ لوگ جلدی شادی کر دیتے ہیں، اسام نے بتایا تھا، احسن کہنے لگا، اور اپنوں میں ہی کرتے ہیں۔ باہر سے اس کا اتنا اچھا ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا، مگر اس کے باپ نے انکار کر دی۔ اس نے بڑے موڈ سے کہا، ڈاکٹر نے بیوی لے کر آنی ہے کہ بچی گود لینی ہے؟ کم از کم 12-13 سال بڑا تو ہوگا۔ وہ کسی خیال سے پوچھنے لگا، تو یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے اسے ابھی شادی نہیں کرنی، اس کا بھائی چھوٹا ہے، اسے کون سنبھالے گا؟ خوبصورت تھی مگر عام ہی سی لڑکی تو تھی وہ، پھر بھی اتنی شاذ کیوں تھی؟ وہ ذمہ دار تھی مگر بچکانہ لڑکی ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہے؟ یا یہ صرف اس کی عمر کی وجہ سے اس کا بچپنا تھا؟ وہ اس لڑکی کو جاننا چاہتا تھا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ کب؟ ہاجرہ سامنے کھڑی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھا۔ وہ پیچھے آنے لگی۔ پتہ نہیں تم کب کی بات کر رہے ہو، مگر سڑک پر جتنی بار بھی تم نے مجھے دیکھا ہے مجھے معلوم پڑ جاتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کا پیریفیرا ویژن، سائیڈ کی نظر، لڑکوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکیوں کے مقابلے کو نکھیوں سے کم دیکھتے ہیں، اس لیے لڑکے لڑکی تاڑے تو جلدی پکڑے جاتے ہیں بنسبت لڑکی کے لڑکے تاڑنے کے۔ وہ الماری کے پٹ کھول رہا تھا۔ اگر تم آج سے 10-12 سال پرانی بات کر رہی ہو تو میں تمہیں بتا دوں، تمہارا پیریفیرل ویژن بہت ہی خراب تھا۔ وہ اس منظر کو یاد کرتے اس نے جھرجھری لی۔
بانو اب تیار ہے۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بانو نسرین کمرے سے نکلی۔ سامنے ہاجرہ ہلکے پیچ اور پلم رنگ کی تارکشی کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ بانو نسرین اسے دیکھ کر ذرا چونک گئی۔ بالوں کا بریڈ جوڑا ایک طرف بنا ہوا تھا، کانوں میں سہارے والے جھمکے، گلے میں کینٹھی سیٹ، عقب میں فال والا پلو بڑی ترتیب سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ آ جائے، اس نے ہاتھ ہلایا۔ چھینک کی آواز سنائی دی۔ ہاتھوں میں مہرون سے رنگ کا خوبصورت چوڑا دکھائی دیا تھا۔ یہ بری میں رکھنے کے لیے بھارت سے تمہارے لیے منگوایا ہے، بہت بھاری ہے سب، وہ بیزاری سے کہتی ہوئی جانے لگی۔ بانو نسرین نے ناک سکیڑ لی۔ نا قدری! مستحسن ہاجرہ کی آواز سنائی دی۔ شانی پاکستان کی پہلی سائنس فکشن مووی ہے، بابرا شریف ہے اس میں، یاد سے وہی لانا، ٹھیک ہے؟ جی بی بی۔ شاہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس ان کی جانب چلا آیا۔ آپ لوگ پہلے چلے جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ہاجرہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ جانے سے پہلے ہی آ جاؤں گا۔ بانو نسرین اور ہاجرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ مشکوک لگا مگر بولی کچھ نہیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔